ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ نے جو اسوہ امت کو دیا وہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے عافیت کی دعا کریں، اللہ سے عافیت مانگے، مصائب و مصیبتوں سے بچنے کی دعا کریں۔ یا اللہ ہم سے مصیبتیں تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمیں نعمت راحت عطا فرما۔ اس لیے آپ نے ارشاد میں عافیت مانگو، اللہم عافینا واعف عنا، ہر وقت عافیت مانگو، کیونکہ عافیت کا مطلب یہ کہ مصیبتوں سے اللہ خود ہی کفایت کریں گے، آپ کو بچائیں گے۔ تو دعا کرنا رضا بر قضا کے خلاف نہیں ہے۔ رضا بر قضا کے خلاف اس وقت ہوگا آپ عافیت مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں خیر کی کر رہے ہیں، اب اس کے باوجود آپ پر کوئی مصیبت آفت آ گئی، اب اس میں اللہ سے آپ شکایت نہ کریں، اب آئی مصیبت پر صبر کریں۔ تو آئی مصیبت پر صبر کرنا رضا بر قضا ہے، یہ نہیں کہ مصیبتیں آنے کے راستے آپ کھول دیں۔ یہ بس سڑک آپ نے کراس کرنی ہے تو سڑک آپ کراس دیکھ بھال کے کریں، ادھر دیکھیں گاڑی تو نہیں آ رہی، ادھر سے گاڑی تو نہیں آ رہی، اب آپ دیکھ کے سڑک کراس کریں۔ یہ آپ کو حکم ہے، یہ آپ کو یہ حکم نہیں کہ رضا بر قضا بسم اللہ پڑھی اور سڑک پہ گزر گئے، اب گاڑی ادھر سے ٹکرا گئی اور بندہ جناب اس کا کام ہو گیا۔ تو یہ رضا بر قضا نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ عافیت مانگیں اور مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی تقدیر غالب آ جائے اور آپ پر مصیبت آ جائے، اب صبر کریں، اب آپ شکوہ شکایت نہ کریں۔ یہ ہے رضا بر قضا، اور نبی نے یہ اسی کا سبق دیا ہے کہ مصیبت مانگنی نہیں ہے، لیکن آ گئی، اب اس پر آپ جو راضی رہیں اور اللہ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ مصیبتیں دور کر دے، ہم کمزور بندے ہیں۔ تو یہ رضا بر قضا مقام ہے، لہذا دعا بالکل کریں مصیبتوں سے بچنے کی، اور اللہ سے نعمت راحتیں مانگیں تاکہ کسی قسم کی آزمائش میں بندہ نہ پڑ جائے۔ تو دعا کرنا اور مصیبتوں کو ٹالنے کی تدبیر کرنا یہ رضا بر قضا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو ہے یہی اسوہ جو وہ بتایا۔ جیسے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آگ سے ملنے لگے اور اونٹنی باہر چھوڑ دی، تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنی سواری کہاں باندھی؟ کہا جی کہاں باندھی، چھوڑ دی، بس اللہ میاں خود ہی، میں جب جاؤں گا تو خود ہی دے دے گا۔ تو گویا کہ تقدیر پر راضی ہو گیا کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہوگا۔ نبی فرمایا نہیں، اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ مطلب اللہ پہ توکل اور تقدیر کی رضا بر قضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی کے اسباب کو بھی ترک کر دیں، نہیں، اسباب تدبیر اختیار کریں، اس کے باوجود تدبیر پر تقدیر غالب آ جائے، اب آپ صبر کریں، یہ رضا بر قضا ہے۔ الحمدللہ۔